اگر اس ڈکیتی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے بڑی تباہی ہمارے ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انٹرنیشنل میڈیا سے الگ بات کر لوں جی۔ شہید صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے جو ہے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہرا دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا پھر وہی عدالتوں میں جائیں گے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیں ہم دونوں طریقے اڈاپٹ کریں گے، اس کے اندر ہم اپنی پالیسی ڈیسیژن لیں گے اور کنسلٹیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیگل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہم پاکستان کی عدالتوں میں ہی ہم لیگل طریقہ کر لیں گے، لیکن پاکستان کی عدالتیں اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ڈسکریڈٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا چوائس ہوگا، اور دنیا ان کو جس انداز اور جس الفاظ سے یاد رکھے گی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ آج بھی جسٹس منیر جو نظریہ ضرورت کے موجد تھے، آج جن الفاظ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور مستقبل بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے۔ آج اقتدار کی جنگ نہیں ہے، آج ملک کے بچانے کی جنگ ہے۔ اس لیے آج جو کچھ اس ظلم میں جو لوگ شریک کار ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا، عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور تاریخ لکھ رہی ہے، اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ دیکھیں ابھی مجھے آفیشلی نہیں ملا، ابھی مجھے صحافی بھائی نے بتایا ہے، اگر یہ ہے جس میں مجھے سنا گیا ہے کہ کچھ 8-10 ہزار ووٹوں سے ہرا دیا گیا ہے، اگر اب رات 11 بجے کا رزلٹ آیا ہوا ہے، سارا ان کے پاس موجود ہے، میرے پاس بھی سارا رزلٹ موجود ہے، جو لیگل کورس ہے یا جو ادروائز لاہ عمل ہے ہم اس کو بنائیں گے، اور ان کو انشاءاللہ ڈسکریڈٹ بھی کریں گے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، ان کی بدنیتی بھی ساری پبلک قوم کے سامنے بھی لائیں گے، اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوگا وہ بھی کرائیں گے۔ سر آخری بات کامنٹ کرتے ہیں، کتنا دکھ ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے پاکستان جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دکھ کتنا ہے، امید تھی کہ یہ ہو جائے گا 86,000 ووٹ کے۔ دیکھیں مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ جس کا ڈفرنس 50,000 سے زائد ہو، ڈفرنس 50,000 سے زائد ڈفرنس ہو، اس کو وہ چینج کر دیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارے لوگ اتنے گر چکے ہیں، ہمارا نظام اتنا بدبودار اور گندا اور اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے وہ شرم بھی محسوس نہیں کریں گے۔ میں رات کہہ آیا تھا کہ اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کیونکہ آپ چوری کے عادی ہیں، اور ماضی میں بھی کیا میرے خلاف آپ نے جھوٹ بول کے آپ نے میرے کاغذات ریجیکٹ کیے۔ چوری کی اجازت دیتا ہوں 2-4 ہزار 5 ہزار کی، لیکن ڈکیتی اگر کرو گے تو یہ لوگوں کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ میں اقتدار میں ہونا، اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے کوئی اتنا بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ اس کے مجرم ہوں گے، ڈاکو ثابت ہوں گے۔ ڈاکو ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پراپرٹی کوئی چیز چھین لیں، پیسہ چھین لیں۔ ڈکیتی کے کئی موڈز ہوتے ہیں، یہ ڈکیتی ہوگی، آپ یہ نہ کیجئے گا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بالآخر، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن افسوس اس ملک کے اوپر ہے، اس ملک کے اداروں کے اوپر ہے، اس ملک کے مقتدر لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کی اتنی سوچ چھوٹی ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو تباہ و برباد کر دیا، آج تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دیے، آج جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا کے رکھ دیا، آئین کو تباہ و برباد کر دیا، بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے۔ میں آج بھی ان کو کہتا ہوں، آج بھی وقت ہے، جاؤ، ریفرنڈم ہو چکا ہے، جیل میں جاؤ، جا کر کے معافی مانگ لو عمران خان سے، فتح مکہ کی طرح ہم تجھے معاف کر دیں گے، مگر اس ملک میں ظلم مت کرو، اس ملک کا گندا چہرے کو گندا مت کرو۔